کی آواز کم ہے، کوشش کیجئے صلوات سارے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات۔ اتنے خطرناک دور میں بھی جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیے جی۔ یا اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے اول سے آخر تک جتنے احباب تک میری آواز جاری ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی صلوات کی طاقت کربلا والوں نے بخشی ہے۔ اجازت ہے حضور میں؟ مالک آپ کو سلامت رکھیں، بادشاہ زادی آپ کی خیر فرمائیں۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میری گھڑی کے مطابق اس وقت مجھے ملتان ہونا چاہیے تھا، میرا وقت ختم ہوئے 1 گھنٹہ ہو گئے۔ یہ بھی داد علی گل ہے، واہ ٹھیک ہے، مالک آپ کی خیر فرمائیں جی۔ بہرحال جیسے پہلے مرتضیٰ بھائی نے کہا کہ واقعی یہ ایک آپ کی محبت ہے، اور بالخصوص دلاور شاہ میرا بھائی ہے، اس کی محبت ہے جس کی وجہ سے میں رات جیلم سے نکلا ہوں حضور، اور میں فجر کے وقت یہاں پہنچا ہوں، کچھ 6.5-7 گھنٹے کا سفر کر کے کہ صبح ٹائم سے پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ لیکن چلیں، آخری دلاسا یہی ہے بھی جی میں مولا دی مرضی، یہ آخری تسلی ہے جی، ٹھیک ہے۔ چلیں 4 مصروں سے نوکری کا آغاز کرتا ہوں، پھر جیسے آپ سنیں گے میں بالکل ویسے ہی پڑھوں گا۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، چیزیں گنتے آئیے گا 3 مصروں میں، اور 3 مصروں تک سید کسی پہ بات کھلے گی نہیں کہ میں نے نتیجہ کیا دینا ہے، اور 4تھے مصرے پہ جو بندہ آج ناشتے کے بعد شیعہ ہوا ہے نا وہ بھی بولے گا، توجہ شرط ہے ماں، یہ نہیں کہ جو 7 پشتوں سے جس کی شیعت چلتی آ رہی، نا نا نا، جو آج فجر تو بعد ناشتہ کرن تو پچھو ہی شیعہ ہے نا وہ بھی بولے گا۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، قلم نہ لوح نہ تقدیر۔ بہاولپور بیٹھا ہے، لودھرا بیٹھا ہے، اور راجہ پور تو لوکل ہے۔ جتنے بزرگ ہیں، جتنے جوان ہیں، جتنے کم سن ہیں، ہر بندے کی مٹھی میں دنیا ہے، پورا
پورا کائنات کا نظام موبائل کی شکل میں بندے کی جیب میں ہے. جتنی شخصیات بڑی بڑی آپ کے ذہن میں آتی ہیں, چاہے وہ نبی ہے, پیغمبر ہے, ولی ہے, امام ہے, حجت ہے, فقیر ہے, قلندر ہے, جو کوئی بھی ہے, ان سب کو ذہن میں کھڑا کرو. جس کی میں بات کر رہا ہوں, اگر اس کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ عزت شرف جڑا ہوا ہو تو نہ خود بولنا ہے نہ ساتھ والے کو بولنے دینا ہے. اگر وہ اس فضیلت میں شخصیت اپنا ثانی نہ رکھتی ہو تو جو نہ بولے وہ یہ طے کر لے, پھر میں چپ نہیں کیتا, مذاق کردہ قتل ہی کر دیتا ہے. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے, نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے, اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے. خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بندے پیچھے رہ گئے, ہاتھ اٹھاؤ, حسین کو سلام کرو. حیدری آپ جی ہیں بھیا, آئے نہیں آئے آپ جی ہیں. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. میرا دل کر رہا میں آپ کو سننے کی واہ واہ کروں. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے. اسمائل کر دے بھائی جان, اسمائل. سچی مچی ابھی میں پڑھ کے نکلوں گا سیلفی بنانے کے لیے نا 8-9 قسم کی اسمائل کریں گے آپ. فضائل میں ایک قسم کی. قلم نہ لوح نہ تقدیر. دور جدید آ گیا نا. ذاکر غریب مصائب پڑھ کے پسینے سے بھیگا ہوا گاڑی میں بیٹھ ہوتے کہتے سیلفی پلیز. قلم نہ لوح, میں بسم اللہ کروں جی, آپ جی ہیں جی, سلامت رہیے. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے, نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے. نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے. خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے. بڑے بڑے نبیوں نے یہی کوشش کی ہے بھی اللہ راضی ہو جائے. چلیں, میں نے توقع نہیں کی تھی کہ اتنی بڑی مجلس کے بعد, اتنے گریے والی مجلس کے بعد اتنی بڑی داد ہوگی. اس میں میرا کمال نہیں ہے, یہ آپ کو سلیوٹ بنتا ہے جی, آپ کو سلام ہے. اب میں بات نہیں کر رہا, میں اگلے مصرے پڑھ رہا ہوں. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت. ہاں, میں نے نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جی, جتنے نبیوں کی سیرت مجھ تک آ سکی ہے. میں نے دیکھا ہر نبی کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا جی. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت. کون سی؟ اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے. آئے ہوئے, جس بندے سر تھلے سٹ دیتا ہے اس دا تے داد دا دل نہیں نہ کرنا ہے. اس نے جتنے ہدیے مانگے, ہر نبی سے سبتین شاہ جی اللہ نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے, اور جو مانگا ہے اس نبی نے اللہ کو وہ دیا ہے. مثلا 2-4 نبیوں کا, چلو اگر اتنی بے توجہی نہ ہوتی تو میں یہ بات نہ کرتا. سب سے پہلا نبی ہے آدم. ایسا ہی ہے تو آڈے لے پاس ہور تو نہیں کو مشہور, وہی ہے. ہاں چپ کر گئے نا, نہیں آئے تو نہیں, یہی ہے آدم. جی مالک جنت چھوڑ دے. مالک چھوڑ دی, تو راضی ہے, چھوڑ دی. جنت بھی چھوڑ, ہوا بھی چھوڑ. تو راضی ہوتا ہے؟ ہوتا ہوں, چھوڑ دے. چھوڑ دی. آگے نبی کون سا آ گیا؟ آئے کتنی زرخیز دھرتی یار. فضائل مصائب کے حوالے سے یہاں لفظ کھول کے داد آئے تو میرے مالک عباس اللہ کرے نہ آئے. کھولے بغیر بولو تو پھر آپ کو سلام کرتا ہوا جاؤں گا جی. نوح نبی سفینہ بنا, کشتی بنا. مالک تو راضی ہوتا ہے؟ بناتا ہوں, تیری رضا کے لیے بناتا ہوں. اس نے کشتی بنائی, راضی ہے؟ اللہ نے کہا تھوڑا سا ایک کام اور کر. مالک حکم, بیوی بھی چھوڑ, بیٹا بھی چھوڑ, بیوی بھی چھوڑ, بیٹا بھی چھوڑ. میں جانتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں میری بات جا رہی ہے. پرچہ کرا دینا بہادری نہیں ہے, گاڑی ذاکر کی روک لینا بہادری نہیں ہے. پرچہ ہمیشہ وہ کراتا ہے جو بات کا جواب نہیں دے سکتا. بات کا جواب دو تو میں گریبان حاضر کروں, بات کا جواب نہیں تو میں تو مار ہی دیو. تو حقیقت اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے. بیوی بھی چھوڑ, بیٹا بھی چھوڑ. مالک کیوں؟ میں جانتا ہوں یہ بیوی تیرے ساتھ اندر سے ٹھیک نہیں, یہ تیرے ساتھ اندر سے مخلص نہیں, یہ تیرے ساتھ اندر سے ٹھیک نہیں ہے. اسے چھوڑ. میں تو دنیا کو سمجھا تھک گیا ہوں. بیوی نبی کی بھی ہو, اندر سے ٹھیک نہ ہو تو اللہ چھڑا دیتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بولے ہو کیا بات ہے؟ سارے کوشش کرو, ہاتھ اٹھاؤ. حیدری او صدقے, کیا بات کیا بات. یہاں لیا بیوی چھوڑ, یہ تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. آپ میں سے جتنے سادات بیٹھے نا, آپ کے لیے لفظ کہنے لگا, باقی بول پڑیں گے آپ کی مہربانی, نہ بھی بولیں گے تو میرا گلہ نہیں بنے گا جی. یہ تیرے ساتھ اندر سے ٹھیک نہیں ہے. چھٹی کرا اس کی. بیوی کی چھٹی کا مطلب سمجھتے نا آپ, جن کی ہے وہ تو سمجھتے ہیں. بیوی کو مغروں لا, جان چھڑا. مالک کیوں؟ یہ اندر سے ٹھیک نہیں. بیوی نبی کی بھی ٹھیک نہ ہونا تو اللہ کہتا ہے جان چھڑا. بیٹے کو بھی چھوڑ. مالک بیوی تو غیر تھی تو میرے نکاح میں آئی, بیٹا تو میرا خون ہے, بیٹا تو میری نسل ہے, بیٹا تو میرا وسیع ہے, میرا ولی ہے, میرا جانشین ہے, میری پگ دا وارث ہے. اے علاقہ پگ نہ سمجھے تو کتنے پشاور جا کے پگ دی داد لواں جی. بیٹا تو میرا خون ہے, میری نسل ہے, میرا جانشین ہے, میرا وارث ہے, میرا ولی ہے, میری پگ دا وارث ہے. اسے بھی چھوڑوں؟ اللہ نے کہا چھوڑ. مالک کیوں؟ یہ ماں کے پیچھے لگ کے اس کے خلاف ہو گیا ہے جس کا خون ہے. ماں کے پیچھے لگ کے اللہ کی حجت کے خلاف ہو گیا ہے. ماں کے پیچھے لگ کے اللہ کے ولی کے خلاف ہو گئے. میں یہ بھی کیمرے کے ذریعے دنیا کو سمجھا رہا ہوں, سید بھی وہی بچے گا جو علی ولی اللہ پڑھتا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کے ہاں ولایت میں گنجائش نہیں, بولو حیدری. سید بھی وہی بچے گا. میں قربان ہو جاؤں جو کسی ماں کے پیچھے تو میں نے پہلے دسو علی کا ذکر جہاں میں جہاں پہ ہوتا ہے, علی کا ذکر اس تو اگے قسم کوئی نہیں تے, اس تو اگے کوئی نہیں تے, میز نہیں جی. اے قبر حسین دی شبیہ تے قبر حسین دی شبیہ دے خلاف ہاتھ پاتی کھڑا. میری بات غلط ثابت کرو, میں اپنی زبان کاٹ کے آپ کے کتوں کو نہ ڈالوں تو کہنا تیرے سید ہونی چھک کے. علی کا ذکر جہاں میں جہاں پہ ہوتا ہے, علی کا ذکر جہاں میں جہاں پہ ہوتا ہے, کرم خدا کا وہاں سے وہاں پہ ہوتا ہے. اور فلاں نے مانا علی کو, فلاں نے چھوڑا ہے, یہ آدمی پہ نہیں اس کی ماں پہ ہوتا. میں صدقے جاؤں, کل لاہور بھی سید یہی ماحول بن گیا تھا. میں نے بانی کو کہا, میں کہا تسی مجلس رہن دیو, مشاعرہ اچھا کراؤ ایک. چلیں, اس باپ پہ لعنت ہے جو منکر ہو علی کا. پھر میں اب کیا کروں؟ اب جو بات چاہے وہ رہ جائے. اب جو میری زبان پہ آئی ہے وہ نہ کروں گا تو جو میں نے ناشتہ کیا نا سریلا تھا وہ مجھے ہضم نہیں ہونا سلطان شاہ جی, مولا کی قسم. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے, اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا. صدقے 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 جو علی اور حسین پہ کمپرومائز نہیں کرتا, بولو حیدری. میں بسم اللہ کروں. مجھے تو پہلے پتہ ہوتا تو میں سبحان اللہ, ہر بندے کو معافی ہے, علی کی ولایت کے منکر کو معافی نہیں ہے. مجھے یاد ہے ادھر جو بیٹھے ہیں جو چہرے مسکرا رہے ہیں, میں اگلا لفظ نہ کہوں گا تو پھر میری طبیعت خراب ہوتی جائے گی. اب جو میں نے شروع کیا تھا وہ بھاویں رہ جائے, وہ دلاور شاہ جی اگلے سال مکمل کریں گے.
یا کبھی کراچی آئے تو پھر وہاں مکمل کریں گے. ہون پھر جڑے ٹریک تے چڑھ پے ہیں نا, ساری زندگی راجہ پور سادات, بہاول پور, لودھرا, یہ پوری بیلٹ کا آزادار غیرت مند ماتمی. میری بات یاد رکھنا, علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے. اب جس کے ہاتھ میں موبائل اگر نیچے رکھو تو بعد میں لائیو دیکھ رہے ہیں نا, فی الحال میری طرف توجہ کرو. علی, آپ مسکرا دیں, آپ کا مسکرانے سے جاتا کچھ نہیں, میری زندگی کے 2 دن بڑھ جاتے ہیں. علی کو اس لیے نہیں ماننا. سلطان شاہ جی, دلاور شاہ, یہی ہوگا نا کہ میں پڑھ کے جاؤں گا تو بندے 4 آپ کے دروازے پہ آ جائیں گے, اگوں تو انہوں نہ بلائیں, تو آؤں گا ضرور. پڑھنے کی بات اپنی مرضی کی ہے, آ کے بیٹھوں گا, سوؤں گا, ناشتہ کروں گا, اور بیٹھ کے ناشتے کی نیاز لے کے چلا جاؤں گا. پڑھوں گا تب جب آپ میری یہ بات وصول کریں گے یا آپ سٹینڈ لے سکیں گے پڑھانے کے لیے. علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے, علی کو اس لیے ماننا ہے کہ کوئی میری ماں کو غلط نہ کہہ سکے. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے تو ڈاکٹر آ کے بھی علی کا ذکر سن کے نہیں بولنا. بس اگلا معاملہ علی جانے اللہ جانے, آگے کا سوچنا اپنا کام نہیں ہے. میں صدقے آپ ایسا سنیں گے تو میں جب آپ کہیں گے میں پڑھنے کو تیار ہوں. ہاں, علی کو اس لیے نہیں, یا علی یا علی, کیا کروں اب, میں صدقے جاؤں. آپ کی دعا چاہیے. میں ویسے چھوٹا ہوں, موٹر مولا وڈی لائیے. ٹھیک ہے, کئی بڑے ذاکروں میں بھی آپ کے بھائی کی موٹر لگتی ہے تو وہ چلتے ہیں. یہ آپ کی دعا چاہیے. علی کو میں نے کہا اس لیے نہیں ماننا, فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے تو میں مان رہا ہوں, اور کہا ہے نہیں ماننا تو میں نہیں مان رہا نا. علی کو اس لیے ماننا ہے کہ کوئی میرے گھر کی طرف اشارہ نہ کرے, کیونکہ جب مولوی نہیں تھا علی تب بھی واجب تھا. جڑے چوکی تھی بیٹھے ہو, داد نہیں, میں تھوڑی تائید چاہی دی ہو, داد تو ہو گئی نا بھئی ایک مجلس کی جتنی ہوتی. جب ایک وقت آئے گا جب مولوی نہیں رہے گا, علی تب بھی علی, علی گزشتہ دور میں بھی علی, علی ہر دور میں علی, علی آئندہ بھی علی, علی آج بھی علی, علی اپنے دور سے بظاہر پہلے بھی علی تھا, علی آدم سے پہلے بھی علی, علی نوح کے دور میں بھی علی, علی ابراہیم کے دور میں بھی علی, علی اسماعیل کے دور میں بھی علی, علی یوسف و یعقوب کے دور میں بھی علی, علی موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں بھی علی, علی محمد کے سامنے بھی علی, علی محمد کے بعد بھی علی, علی آج تک علی, علی قیامت تک علی. علی کو روکنے کے لیے, علی کے ذکر کو دبانے کے لیے بڑے بڑے معاویہ اٹھتے رہے, بڑے بڑے یزید اٹھتے رہے, بڑے بڑے فرعون شام اٹھتے رہے. میں بات غلط کروں مجھے اگلا لفظ نہ کہنے دینا. 1000 بنی امیہ اور بنی عباس کے کتے اپنے علاقے کے کتوں کی غذا بن گئے. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 بھائی, کمال 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 کمال. آج سچی مچی ساری تھکاوٹ, ساری نیند, سارا کچھ, سارا غصہ ختم. اللہ کرے اگلا بانی لائف پہ ویکھتا ہوئے جی. وہ تو چھٹی نہیں نا اس دینی. خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے. اگلے مصر ہی دسوں, خدا کو آئے, یہ ہوتا ہے نا جب سامنے ایک قدم آگے چلے. میں نے کہا اتنی نفرت ہے, سید نے کہا کتنی, میں نے کہا آگے آ رہا ہے. خدا کو داد اپنے موڈ مزاج کے مطابق دینی, دل کرے تو دینی, دل کرے تو نہیں دینی. چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے. میں بڑا شک کر جانے والا ذاکر ہوں جی, میں بڑی جلدی شک میں مبتلا ہو جاتا ہوں. جو بندہ ولایت علی میں فضائل سن گئی ہوں, ماتھے پہ بل ڈال کے غصے سے مجھے دیکھے نا, مجھے اس پہ 2 میں سے ایک شک ہو جاتا ہے. یا تو اسے میری بات دلاور سے سمجھ نہیں آئی اس لیے نہیں بول رہا, یا اس کے اندر کے مولوی نے چھیڑ خانی شروع کر دی ہے. آج خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے. یہ قرآن سر پہ ہے, یہ میرے بادشاہ عباس کی علم پہ میرا ہاتھ ہے. اس سے آگے قسم مجھے آتی نہیں, جس کے پاس ہے وہ اپنی داد کھول رکھے. خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے, تبھی ان کو ذرا اجر عمل واللہ نہیں ملتا.
اور قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو مصلی تو بہت ملتا ہے پر اللہ نہیں ملتا۔ کیا بات کیا بات، سارے بولو حیدری۔ میں بسم اللہ کروں، نہیں آئے آپ جیئے میری جان، سلامت رہیے آپ جیئے تو۔ قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو مصلی تو بہت ملتا ہے، پر دھیان سے جی نیچے نہ گر جائے، نشانہ بڑا پکا ہے جی۔ قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو مصلی تو بہت ملتا ہے پر اللہ۔ کیا کروں میں سچی مچی اس دور سے نکل گیا ہوں جہاں پہ مجھے نا بات میں زور پیدا کرنے کی نہیں کرنا، داد لینی ہے، بات پہ داد لینی ہے۔ علامہ حافظ رجب علی مرسی نے کتاب لکھی مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین۔ میں جھوٹ بولوں مجھے علی ممبر سے نیچے اترنا نصیب نہ کرے۔ وہ فرماتے جب علی کی ولایت کا، اب پنجابی ہے آگے سمجھو تو داد دینا، بات ٹیپ والی پنجابی تھی جی۔ فرماتے علی کی ولایت کا منکر، علی کی ولایت کا منکر وضو کر کے غسل کر کے عطر لگا کے صاف اجلا لباس پہن کے مسجد جا کے کعبے کی طرف منہ کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے، مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کعبے کی طرف منہ کر کے منکر ولایت علی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اپنے پردے ہٹا کے کہتا ہے اللہ خدی لعنت۔ اس لاکھ دی لعنت دی اردو میں نہیں ہوں جی، جسے آتی ہے بولو حیدری۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں صدقے واہ واہ۔ جب علی کی ولایت کا منکر، چلیں ایک لفظ اور کہتا ہوں، کیا کروں، بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک طرف سے مجلس شروع کی ہے اور پبلک مجھے گھسیٹ کے دوسری طرف لے گئی ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے کہ علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اس سے بہتر ہے نماز چھوڑ دے۔ اگر دل میں علی کی نفرت رکھ کے نماز پڑھنی ہے تو بہتر ہے نماز نہ پڑھ۔ کیا کروں، جو مجھے اٹھا کے گاڑی تک چھوڑ سکتے ہیں ادھر ہاتھ کھڑا کرنا، سارا شارچ۔ اگر لفظ ضائع ہو گیا تو میں گر جاؤں گا، مجھے چار ہی چاہیے دینے۔ اگر سب کے ہاتھ اٹھے تو میں آگے بڑھتا ہوں جی، ورنہ میرے بعد فرمائے۔ میں نے کہا اگر علی کا بغض دل میں رکھ کے، علی کی نفرت رکھ کے، علی کی دشمنی دل میں رکھ کے نماز پڑھنی ہے تو بہتر ہے نماز نہ پڑھ، کیونکہ بے نماز کی بخشش ممکن ہے، علی کے منکر کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ بالکل پکی کھری کھری بات ہے، بے نماز کی بخشش بھی ممکن ہے۔ یا اللہ کیا کروں، اپنا ساری پیٹ سکتا دلاور شاہ، کیا کروں، کاش کے ٹائم ہوتا۔ مولوی ایسی عجیب و غریب پنجابی سمجھو تو ایک لفظ کہوں، اے او مخلوق ہے جس شیطان نو رائی پا دیتا ہے۔ شیطان پریشان ہے، اے میرے تو اگے جا رہے ہیں، اے جو کام مولوی کر رہے ہیں تو شیطان دے ذہن وچ بھی کوئی نہ، ایسا ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ میں نے بات ایک کی تھی پیچھے 10 12 15 منٹ پہلے، کبھی بھی مولوی کی وجہ سے علی کو نہیں ماننا۔ جو بندے ماتمی بیٹھے ہوئے آپ کے خراج کے لیے ایک لفظ پڑھتا ہوں۔ ایک آئینہ ہے، اگر آئینے میں اپنا آپ دیکھو تو داد نہ دینا، بس یوں ہاتھ اٹھا کے مجھے شاباش تو دے سکتے نا کہ میرا بھائی میرا بیٹا جیتا رہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ مولوی سے نہیں پوچھنا آل محمد کیا ہے، مولوی سے نہیں پوچھنا علی کیا ہے، علی سے پوچھنا مولوی کیا ہے۔ چلیں مزے کی بات، وجہ کیا ہے، مولوی سے کیوں نہیں پوچھا؟ ابلیس جو ہے نا، ابلیس یہ جب بھی آیا ہے نا، آئے
मौलवी की शक्ल में आया है, इवन के नबियों के पास आया है तो मौलवियों का रूप धार के आया है, तस्बीह पकड़ के। सारा कुछ समझते हो, जेड़े नहीं हलते तुसी न्यूजीलैंड तो आए हो, तो नहीं पता मैं की कह रहा हूँ। दाढ़ी इतनी इतनी, मेहराब बड़ा से सजाया हुआ है, तस्बीह पकड़ी हुई है, ठीक है। हाय हाय, मेरी बात गलत, पहले दौर था नहीं, कितों पढ़िया है फलां किताब तो, अब कहते नहीं किताब कुतूब नहीं, किताब कुतूब नहीं, कुरान से दिखाएं। भाई कुरान ले आ, ये मैं अल्लाह और अली, अल्लाह और हुसैन के मुश्तरका घर में खड़ा हूँ, ये कब्र हुसैन की शबीह है, जिक्र हुसैन पे मेरा हाथ है, या मेरा कायल हो जाना है या मुझे कायल कर देना है। आप कर भी देंगे तो मैं होने का हौसला रखता हूँ, या फिर मेरे साथ हो जाना, मैं फिर अगले बानिया को मादरत कर लांगे, तो जिथे इतनी लेट हो गए फिर उसे कह देंगे भी फंस जो गए यहाँ, तो उन फिर गल करके आवांगे। पूरे कुरान में 114 सूरतें, 6666 आयतों में मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक हो तो दाद, गलत हो तो टोक देना है। मैं तुझे कुरान में नमाजियों पे लानत दिखाता हूँ, तू मुझे मातमी पे लानत दिखा। और मैं सदके जो बोल सकता है, जिसकी जुबान खाके शिफा से बनी है, हाथ उठा ली लाल कलर। मातमी पे लानत सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे कुरान अलहम्द से शुरू करें, वह नास तक आ जाए ना। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ज़ाकरा नूं अरबी नहीं आउंदी, तू आ मेरे नाल गल कर अरबी च, मैं तैनूं दस्सां अरबी की है और 16 साल अरबी सीखी है। तबाही और बर्बादी है, नुकसान है, खसारा है, किसके लिए? कुरान की आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं पढ़ी। नमाजियों के लिए। कौन से नमाजियों के लिए खसारा है? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। नमाजी नमाज से गाफिल, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो तो नमाज से गाफिल समझ आता है, नमाज पढ़ भी रहे फिर नमाज से गाफिल हैं। इतना मशहूर फरमान है, मैं उसका तर्जुमा करके दाद दूं तो फिर मुझे मजा ना आएगा। अरबी पे दाद दो तो मैं अगले पूरे सफर में पत्तों की तक आपको सलाम करता हो जाऊंगा। कुरान की आयत लानत है, तबाही है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सोचता रहा नमाजी है, नमाज से गाफिल है, नमाजी है, नमाज से गाफिल है, नमाजी है, नमाज से गाफिल है। बड़ी देर सोच सोच के थक हार के आखिर मेरा इधर आंख, मेरी रूह, मेरी उंगली पकड़ के मुझे कूफा के मिंबर के सामने, मस्जिद कूफा में बादशाही के सामने ले गई। जब अली कूफा के मिंबर पे बैठ के किबरियाई लहजे में फरमा रहे थे, मोमिनो याद रखना आना सलातुल मोमिनीन। ओए चलो, तबाही नुकसान है उन नमाजियों के लिए जो नमाज पढ़ते भी हैं और हकीकत नमाज से वाकिफ नहीं है, अली से गाफिल, अली की विलायत के मुनकिर हैं। मैं नहीं जानता आप में से सैयद कितने हैं, उम्मती कितने हैं, बेशुमार जी बेशुमार। एक बात मेरी याद रखना, इस इलाके का गैरतमंद मातमी अदादार मजमा, मेरा हाल तीसरा चौथा पाँचवा साल है मुझे यहाँ हाज़री देते हुए। सिर्फ आपकी मोहब्बत है जो इतनी दूर खींच लाती है, वरना सच्ची मुच्ची गुंजाइश नहीं निकलती। मिन्नत है, रिक्वेस्ट है, तरला है, गुजारिश है, हर चीज़ पे समझौता कर लेना, अली की विलायत पे समझौता नहीं करना। घर देना पड़े दे देना, सर देना पड़े दे देना, ज़र देना पड़े दे देना, औलाद देनी पड़े दे देना। अली वलीउल्लाह, सारे बोलना भाई, अली वलीउल्लाह। मैं झूठ बोलूं मुझे हुसैन की अम्मा माफ़ न करे, इसी अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए अली की बेटी हुसैन जैसे भाई का जनाजा छोड़ के चलती।
میں قربان ہو جاؤں. اللہ کرے یار جو اس بات پہ ہائی کر رہے ہیں شاءاللہ اپنے کسے دو کھچ کر نہیں ہائی نہ کرو. میں قربان ہو جاؤں. اور کیا کمال ہے, یہ معجزہ نہیں. آج دنیا والوں دیکھو, ابھی 1 منٹ پہلے یہ چہرے مسکرا رہے تھے, ابھی یہ داد دے رہے تھے, ابھی یہ ہنس رہے تھے, ابھی یہ آنکھیں چمک رہی تھیں. ایک لمحہ میں نے صرف کہا علی کی بیٹی حسین کا جنازہ, اور ہر آنکھ میں آنسو تیرنا شروع ہو گئے. یہ معجزے سے کم نہیں ہے. 2 سے 3 منٹ میں باجی صرف پڑھوں گا. بڑی مہنگی بچائی ہے زینب نے ولایت. ذاکر کے پاس لالا جی ذاکر کو پتھر تو کوئی نہیں جی, لفظی محفوظ کرو تے خدا دی قسم ساری زندگی دا روگ سوگ نہیں نہ سمجھو تے بات ہی کوئی نہیں. جو بی بی اپنے صحن میں آنے کے لیے 9 کنیزوں کا سہارا لیتی تھی, مجھے امام حسین بادشاہ کے آخری سجدے کی قسم ہے, ولایت علی کی خاطر 36 بازاروں میں قسمیں کھا کھا کے کہتی رہی ہے اس چوک پہ چادر دو اگلے پہ واپس کر دوں گی. تو سستی تو نہیں نا بھیا ولایت. آج اسی ولایت کو مولوی کہہ رہے ہیں چھوڑ دے, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں تو عالیہ نے چادر کیوں دی, ضروری نہیں تو معصومہ نے دور کیوں دیے, ضروری نہیں تو عباس جیسا بھائی قربان کیوں کرایا, ضروری نہیں تو 13 ضربیں کیوں قبول کی, ضروری نہیں تو خیمہ عصمت کو کیوں آگ لگوا دی. بہت ضروری ہے. کائنات تول کے ایک طرف رکھو نا, اور ایک طرف حسین کا سر رکھو. حسین کا سر وزنی ہے. پوری کائنات ایک طرف رکھو ناظم ممبر صاحب, اور حسین کا سر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. مجھے مالک عباس کے علم کی قسم ہے سر وزنی ہے. 1 کروڑ حسین کا سر ہو, ایک طرف زینب کا برقع رکھو, برقع وزنی ہے. میں نے نہیں کہا یہ, مالک سجاد بابا جی مدینہ تشریف لائے, ایک نوکر آیا, اس نے کہا بادشاہ 24 گھنٹے روتے ہیں اور پانی نہیں, خون روتے ہیں. مولا آپ ہی کے خاندان کا اعلان نہیں, شہادت ہمارا ورثہ ہے. توجہ رکھنا بھیا, شہادت ہمارا ورثہ ہے. مولا اگر آپ کے بابا حسین سے آپ کے بھائی علی اصغر تک سب شہید ہو گئے تو ورثے پہ روتا کون ہے؟ ہائے پہلے جس رفتار سے جس آواز سے رو رہے تھے, مولا کی قسم اس سے زیادہ بلند آواز سے چیخ مار کے رویا. تیرا صبر کا پروردگار مولا رو کے اونچی آواز سے فرماتے ہیں تم نے انصاف نہیں کیا, شہادت بے شک ہمارا ورثہ ہے. کیا بازاروں میں کھلے سر مائیں لے کے جانا بھی ہمارا ورثہ؟ 100 شہید ہو جاتے, کروڑ شہید ہو جاتے, ہماری ماں بازار نہ جاتی. ایک لفظ میں کہنا چاہ رہا ہوں, اسی پہ ممبر آپ کے عزت والے ذاکرین کے حوالے کر کے سلام کرتا ہوں. میں نے کہا ولایت کی خاطر حسین جیسے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے عالیہ جیسی عصمت کی خالقہ بی بی ایسے چپ کر کے گزر گئی جیسے جانتی ہی نہیں تھی. 11 محرم کو ایک لفظ ہے جو ذاکرین ممبر کے حوالے سے جو کسی بھی حوالے سے منسلک ہے, حضور ایک لفظ ہے مولا کی قسم اکیلے رونے کے لیے میں نے اپنے لیے دلاور شہ رکھا ہوا ہے. 11 محرم کو جب خیموں کی آگ بجھ گئی, پہلی مرتبہ حسین کے بعد, عباس کے بعد, اکبر کے بعد سورج نے آسمان پہ آنکھ کھولی. حسین کی بڑی بیٹی سیدہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خیموں کی راکھ سے اٹھ کے میدان کربلا میں بکھری ہوئی لاشوں کی طرف دیکھ کے پوچھا اماں یہ کیا ہے؟ عالیہ نے فرمایا بیٹا اسے میدان جنگ کہتے ہیں. ماں کی پھٹی ہوئی چادر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بی بی فرماتی ہے اماں میں نے پہلی دفعہ میدان دیکھا ہے. تو میں صدقے ہو جاؤں, شاید آپ کو ان چیزوں کا نا احساس نہیں ہو پائے گا. یہ جو پردے میں آئی ہوئی نا, ان سے گھر جا کے پوچھنا جس بی بی نے میدان ہی پہلی مرتبہ دیکھا تھا اس کی شرم و حیا کا معیار کیا ہوگا. لفظ سے کہوں گا وہ آپ اسے مکمل کریے گا. مجلس ہوگی, یادگار مجلس میری زندگی کی ہو گئی. مالک دلاور شاہ جی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. 11 محرم کو کڑیاں پہن کے علی کی استقلال کی پروردگار بیٹی محمل پہ چڑھی نہیں, بولو چڑھائی گئی ہے, اور مقتل کے وسط میں آ کے اتری نہیں.
سارے بولو ماتمی نال گل ہے، جو مجلس سننے آیا وہ تو بولو نا. سوار ہوئی نہیں، کرائی گئی ہے. مقتل کے وسط میں سینٹر میں آ کے اتری نہیں، اتاری گئی ہے. کوئی تو سوال کرو یار، کہاں کر کے اتاری گئی ہے؟ مقتل کے وسط میں، جہاں پہ ڈھیر سارے پتھروں کا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا، نیزوں کا، خنجروں کا، ٹوٹے ہوئے تیروں کا ایک ڈھیر تھا. اس کے قریب بی بی کا محمل پہنچا. اب یہ میری احتیاط لفظی ہے یا میری نالائکی ہے یا جو میری کمزوری ہے کہ میں اسے محمل کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ محمل تھا نہیں. جو تھا وہ آپ کو پتا ہے. اللہ کرے مالک عباس یا تو اگلا لفظ پڑھنے سے پہلے میں مر جاؤں، یا کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جس کے منہ سے اگلا لفظ سن کے ہائے نہ نکلے. مقتل کے وسط میں جہاں پتھروں کا ڈھیر، جہاں ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر، جہاں نیزوں کا ڈھیر، جہاں ٹوٹے ہوئے تیروں کا ڈھیر، جہاں ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ایک ڈھیر تھا، اس کے قریب عالیہ کا محمل آ کے رکا ہے. اس محمل سے عالیہ اتری ہے. پھر تاریخ سیدزادہ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ زمین پہ آتے ہی کتنے نیزے زینب کو یہاں لگے ہیں، کتنی تلواروں کے منہ اس پہلو میں لگے ہیں، کتنے تیر سیدہ کے بازو میں پیوست ہو گئے. دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گھٹنے ٹیک کے اس ڈھیر کے قریب بیٹھ کے، جو سر جھکا کے بیٹھو مجھے دیکھنا ایک لمحے کے لیے. جس گھر میں کوئی ایک بھی مستور ہے، چاہے ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں. دونوں گھٹنے خاک شفا پہ ٹیک کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. عالیہ نے کوہنیوں سے پتھروں کا ڈھیر ہٹانا شروع کیا. صاحب مقتل کہتا ہے جب ڈھیر ہٹا ہے، زینب کی کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا. ہوئے ہوئے، بی بی کی کوہنیوں سے خون کے تازہ قطرے. کوئی نئی بات نہیں ہے. ڈھیر ہٹنے کے بعد کیا برآمد ہوا؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو میری مدد کرو. کیا میں صدقے جاؤں؟ کیا برآمد ہوا؟ ایک بدن جس کا سر ساتھ نہیں تھا. اللہ نہ کرے یار کسی بہن کو اپنا بھائی اس رنگ میں دیکھنا پڑے، مر جاتی ہے. ایک بدن پڑا ہے جس کی رگیں کٹی ہوئی ہیں. بی بی نے سوال کیا، ہائے مولا میں کیا کروں؟ پہلا سوال زینب نے کیا ہے، کیا مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے؟ ہائے کرو، ہائے کرو، ہائے کرو، ہائے کرو. اللہ کرے حسین کی ماں کے کانوں تک کسی کی ہائے پہنچ جائے. حسین کی بھیا لاش سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا سوال بی بی نے کیا، کیا جبریل کے پروں پہ سونے والا نواب حسین تو ہے؟ کوئی راجہ پر والو جواب نہیں آیا. بی بی نے تیسرا سوال کیا. کٹی ہوئی رگوں سے آواز آنا شروع ہو گئی. حسین کی بہن کہتی ہے، کیا بطول کی گود میں پلنے والا امیر حسین تو ہے؟ حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، ہاں علی کی بیٹی وہی حسین میں ہوں. 3 سوال پڑھ لیے، 3 اور سنا کے میں سلام کر رہا ہوں. بی بی نے کہا اگر وہی حسین تو ہے تو پھر میرے 3 سوالوں کا جواب دے. غریب کی لاش تڑپی. بی بی نے کہا میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آواز آئی سوال کر. بی بی نے کہا اگر وہی حسین تو ہے بتا بھیا تیرا سر کہاں گیا؟ اللہ کرے شیعہ نہ ہو جو یہ بات سن کے ہائے نہ کرے. ایک ایک منزل بڑھاتے ہیں نا بھیا. اگر میرا حسین تو ہے بتا تیرے بدن سے سر کہاں گیا؟ حضور جواب نہیں آیا. عالیہ نے سوال بدلا، فرماتی ہے اگر میرا حسین تو ہے بتا تیرے بدن کا لباس کہاں گیا؟ نا تھوڑی ہائی ہوئی ہے. مولا میں دعا مانگ رہا ہوں، یا تو کسی مومن کو یہ ہدایت کرے کہ وہ مجھے کہ ممبر چھوڑ دے، یا پھر میں کہہ رہا ہوں سارے اگلی بات پہ ہائے کرنا. اگر حسین تو ہے تیرا سر کہاں گیا؟ اگر میرا حسین تو ہے تیرے بدن کا لباس کہاں گیا؟ دونوں باتوں پہ میں قربان ہو جاؤں. دونوں باتوں پہ غریب کی آواز نہیں آئی. عالیہ نے اتنا شدید تڑپ کے اگلا سوال کیا، ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی. بی بی نے کہا اگر میرا حسین تو ہے بتا تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ غریب کی لاش تڑپی. راجہ پور والو حسین نے کہا میں تجھے سب کے جواب دوں گا، تو مجھے ایک جواب دے، تیرے سر کی چادر کہاں گئی؟ رو کے کہتی ہے تیرا اور غازی کا قاتل نیزے سے اتار کے لے گیا. میں کہتی رہی عباس اور کوئی میری مدد.
یہ تھے شہر آل عمران حیدر عباس رضوی صاحب آف لاہور، اور ہم جناب دے سامنے زیب ممبرن جناب ذاکر آل محمد جناب ظفر عباس کھوکھر صاحب، اور انہاں تو بعد ذاکر آل عمران شہر آل محمد ذاکر عمران حیدر گل او خطاب فرمیسن ہن جناب دے سامنے زیب ممبر خوش شری بیان اور بہترین قصائد اور مصائب دے بہترین ذاکر مولا امام زمانہ حاضر حجت انہاں نو اس تو زیادہ توصیف عطا فرماویں، مولا مومنین دی زندگی کرن، امام زمانہ جتنے ٹورائے و مومن انہاں دے ویڑے آباد رکھیں۔ ہن جناب دے سامنے ذاکر آل محمد ذاکر اہل بیت ذاکر ظفر عباس کھوکھر صاحب، بسم اللہ بسم اللہ جی۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ، هذه الساعة وفي كل ساعة